اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو عدالت پروردگار کے بارے میں ہے اور اس پر ہم اپنی مستقل گفتگو کر رہے ہیں اور قدر ممکن کوشش کر رہے ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی۔ تو ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ سچ تو یہ ہے کہ جبر و اختیار کا مسئلہ روز اول سے آج تک کثرت سے غلط فائدہ اٹھانے کا باعث بنتا رہا ہے۔ اس پہ یہ اور اس کے ذیل میں اب بتایا تھا کہ اطراف کے اور قسم کے اسباب کا سلسلہ جبر اور انسان کی ارادے کی آزادی کی نفی کے عقیدے کی تقویت کے لیے مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں جن میں ہم نے گزشتہ درس میں الف کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ الف یعنی اس میں ایک کیا تھے؟ سیاسی اسباب، یہ ہم نے گزشتہ درس میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہے بے، یعنی سیاسی اسباب میں سے سیاسی اسباب، اور آج ہے نفسیاتی اسباب۔ بے کیا ہے؟ نفسیاتی اسباب۔ اکثر سست، بیکار اور نکمے لوگ اپنی زندگی میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان سست ہے، بیکار ہے، نکما ہے، نکما سمجھتے ہو؟ کام نہ کرنے والا، بیکارہ، ہاں، تو وہ لوگ اکثر کیا رہتے ہیں زندگی میں؟ نامرادی تو رہتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ ناکام رہتے ہیں، صحیح، ناکام رہتے ہیں، اکثر وہ لوگ ناکام رہتے ہیں، اور ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان کی سستی اور خطائیں ان کی ناکامی اور شکست کا باعث بنی ہے۔ اس بات کو بھی نہیں مانتے وہ کہ ایسا کیوں ہوا کہ بھائی تمہاری سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ایسا بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس بات کو بھی قبول نہیں کرتے کہ بھائی تم نے اس میں جو ہے کچھ کیا نہیں، تم گھر بیٹھے رہے، خالی بیٹھے رہے، کام نہیں کیا، تو غلطی تمہاری ہے، اس لیے تم ناکام رہے ہو۔ نہیں، اس کو بھی نہیں مانتے ہو۔ لہذا اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بری ذمہ یعنی اپنی غلطی نہ دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہوئے مکتب جبر کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ مکتب جبر کے دامن کو کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، بھائی مجبور ہے، ہماری قسمت ایسی ہے، ہم تو یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نکمے ہیں، ہم بیکارے ہیں، ہم کام نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، نہیں، ہم خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ہماری قسمت ایسی ہے، ہم مجبور ہیں، اور اپنی قسمت کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہماری قسمت تو روز اول سے ہی سیاہی کے ساتھ لکھی گئی ہے، ہم کیا کریں بھائی؟ ارے بھائی تم نے کچھ کام کیا ہے، تم نے محنت کی ہے، ایک دفعہ ناکام ہوئے، دو دفعہ ناکام، کتنی دفعہ ناکام ہوئے تم نے؟ محنت کی ہے تم نے کچھ؟ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں، اس پر دھیان دیں، غور کریں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم خالی ہیں، اس کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کریں، ہماری قسمت تو روز اول سے ہی سیاہی کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور اب اسے زمزم یا حوض کوثر کے پانی سے بھی سفیدی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایسی سیاہی ہے وہ مضبوط، اتنی استغفر اللہ جو ہے وہ اتنی وہ ہے کہ اس آب زمزم سے بھی ہم چاہیں یا حوض کوثر سے دھوئیں تو بھی وہ سفید نہیں ہو سکتی۔
کیا سوچ بنا لیتے ہیں لوگ. ہم با استعداد بھی ہیں اور ہم نے کوشش بھی کی ہے، مگر افسوس کہ ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. یہ جو ہے بہانہ اور جو ہے وہ عذر پیش کر دیتے ہیں اور جو ہے تقدیر کو اور قسمت کو خراب کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اتنی بری ہماری تقدیر ہے. اللہ سے تمہیں دشمنی دی جا. اللہ کے سب بندے ہیں، وہ سب بندوں سے محبت کرتا ہے. اپنے اللہ عز و جل اپنے سب بندوں سے محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے. تو آپ سے اسے ایسا کیوں؟ آپ کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اللہ کو کہ آپ کی تقدیر اتنی مضبوط اور گاڑی اور بہترین سیاہی سے لکھی کہ حوض کوثر کا پانی مجھے نہیں دھو سکتا؟ عجیب. صحیح ہے. تو یہ لوگ جو ہے ایسا بہانہ بعد میں بناتے ہیں. تیسرے کیا ہے مثلاً پہلے سے اسباب کیا تھے؟ بے کیا تھا؟ سیاسی اسباب. الف کیا تھا؟ سیاسی اسباب. بے کیا ہے؟ جو ہے وہ نفسیاتی اسباب. اب آئیے اجتماعی اسباب. بعض افراد چاہتے ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ ہوا و حوث کی راہوں پر چلیں، یعنی خواہشات کی، جو ان کا دل چاہ رہا ہے، جو ان کی خواہشات ہیں اس پر چلیں، اور ہر وہ گناہ جو ان کی حیوانی خواہشات کے مطابق ہو اس کا ارتکاب کریں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو قانع رکھتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہیں. قانع رکھتے ہیں نہیں، انہیں یقین ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہیں، اور معاشرے میں بھی اس قسم تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں. یعنی سارے گناہ وہ کرتے ہیں، صحیح، سارے گناہ وہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ سماج میں، معاشرے میں، لوگوں میں یہ اثر رہے اور یہ بات موجود رہے، لوگ اس بات کو جانتے رہیں، جانے رہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے، بے گناہ ہے. لہذا وہ عقیدہ جبر کی پناہ تلاش کرتے ہیں اور اپنی حوث بازی کو توجیہ کرتے ہوئے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے، حوث بازی کی توجیہ کرتے ہوئے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام کام ہم سے اس وجہ سے صادر ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں بااختیار نہیں ہیں. وہ اپنے صحیح معنوں میں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کہہ کے سہارا لیتے ہیں وہ عقیدہ جبر کا، اور وہ کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی خطائیں کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے کاموں میں بااختیار نہیں، ہمیں اپنے کاموں میں اختیار نہیں ہے. اجتماعی اسباب. بعض افراد چاہتے ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ ہوا و حوث کی راہوں پر چلیں اور ہر گناہ جو ان کی حیوانی خواہشات کے مطابق ہو اس کا ارتکاب کریں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو قانع رکھتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہیں، اور معاشرے میں بھی اس قسم کا تاثر یعنی اثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں. یعنی خود بھی مطمئن رہنا چاہتے ہیں اور سماج اور معاشرے میں بھی تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں. لہذا وہ عقیدہ جبر لہذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ معاشرے اور سماج میں بھی ثابت کریں، اور اپنے دل کو تو مطمئن رکھنا ہی چاہتے ہیں وہ. لہذا وہ عقیدہ جبر کی پناہ تلاش کرتے ہیں اور اپنی حوث بازی کی توجیہ کرتے ہوئے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام کام ہم سے اس وجہ سے صادر ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں بااختیار نہیں ہیں، یعنی مجبور ہیں، گناہ کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ خواہشات کو پوری کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم بااختیار نہیں ہیں، یعنی مجبور ہیں. لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی تمام باتیں اور یہ عذر بے بنیاد ہیں. لیکن عارضی لذت، وقتی طور کی لذت اور مزہ، اور جلد ختم ہونے والے منافع ہیں، جلد ختم ہونے والے منافع یعنی جو فائدے چند دن میں ختم ہو جائیں گے، چند روز میں ختم ہو جائیں گے. کسی کا مال چھینا، کسی کا پیسہ غصب کیا، کسی کا گھر چھین لیا، جگہ چھین، کتنے دن کام آ جائے گی، وہ کتنے دن اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چند دن، جلد ختم ہو جائے گا، اس کے منافع جلد ختم ہو جائیں گے. ان کی عقل پر یہ چیزیں پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی عارضی لذت اور جلد ختم ہونے والے منافع ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس حقیقت کا برسر عام اقرار کر سکیں. بس ضروری ہے
کہ معاشرے کو اس جبری طرز تفکر یعنی معاشرے کو اس فکر سے بچانے کے لیے، اس انداز فکر سے بچانے کے لیے، اس سوچ سے بچانے کے لیے، اس جبری طرز تفکر یعنی سماج میں جو پھیلا دی گئی ہیں باتیں کہ مجبور ہیں ہم تو، قسمت ہماری ایسی ہے، اور اس قسمت و تقدیر کو جبر کا نتیجہ قرار دینے کے عقیدے سے پاک کرنے کے لیے زبردست کوشش کی جائے. یعنی ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے کو ایسی فکر سے پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کیا ہے، کوشش کی جائے. کیونکہ در حقیقت اس قسم کا عقیدہ سامراجی قوتوں کا بہت بڑا معاون، یعنی جو قوتیں، طاقتیں سامراجی ہیں، زمین پر اپنا کنٹرول چاہتی ہیں، اپنا قبضہ چاہتی ہیں، پوری دنیا پر اپنی حکومت چاہتی ہیں، اپنا اثر چاہتی ہیں، اپنا تسلط چاہتی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ پوری دنیا ہمارے زیر تسلط رہے، زیر اثر رہے پوری دنیا ہمارے. تو وہ یہ ایسی طاقتیں جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو اپنی حکومتیں چاہتے ہیں اور اپنا تسلط چاہتے ہیں، تو ایسی طاقتوں کے لیے یہ عقیدہ اور یہ سوچ اور یہ فکر بہت بڑی معاون ہے، ان کے لیے بڑی مفید ہے. یہ ان کو تو بہت فائدہ پہنچے گا اس چیز سے. جھوٹی شکستوں کے لیے مختلف بہانوں کا وسیلہ اور معاشرے کی آلودگی بڑھانے کا بہت بڑا سبب ہے یہ. یعنی لہٰذا ایسی فکر سے سماج اور معاشرے کو پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، ایسی فکر کو سماج سے بھی ختم کر دینی چاہیے، اور اس کے لیے بڑی کوششیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط طاقتیں، استعماری اور استقبالی طاقتیں، سامراجی طاقتیں، ایسا نہ ہو کہ جیسے فائدہ اٹھا کے انسانوں کا استحصال کریں، انسانوں پر تسلط حاصل کر لیں، تمام انسانوں کو اپنے زیر اثر لے لیں، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پوری دنیا پر ان کا اثر ہو، دبدبا ہو، روب ہو، پوری دنیا میں وہ جو چاہیں وہ ہو، جس چیز کو چاہیں نہ ہو تو وہ نہ ہو. لہذا ایسی سوچ اور فکر سماج اور معاشرے سے ختم ہونی چاہیے، اور اس کا صفایا ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور معاشرے کو اس فکر سے پاک کرنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. آج اپنے درس کو یہ پر روکتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وعجل فرجهم فی امان اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.